اہل سنت وال جماعت سے ہے، لیکن میں لاہور آیا ہوں تو میرے کچھ دوست بنے ہیں شیعہ حضرات، ان میں سے ایک تو سید ہیں، تو میں پھر ان کے ساتھ آنا جانا میرا کافی ہوا ہے، تو پھر وہ ہم آپس میں مطلب اکثر کوئی کسی بات پر ٹاپک پر ہم بحث وغیرہ کر لیتے ہیں نا، تو میرا بس وہ یہی تھا کہ میرا پہلا سوال آغا جی یہ ہے کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ کیوں نہیں جائز؟ آپ نے ابھی مجھ سے سوال کیا نا، یہ مدد مانگا جی ابھی آپ نے مجھ سے سوال ہاں کیا جی تو مدد مانگا ہے نا. جی جی غیر اللہ، دیکھیں غیر اللہ کی عبادت حرام ہے. غیر اللہ سے مدد جی لینا جی یہ آغا جی میں انسان اس کو کی تھوڑا ڈیفائن کروں کہ دعا کرنا غیر اللہ سے دعا وہ کرنا بھی اگر عبادت کر رہا ہے نا، اگر عبادت کر رہا ہے یعنی آپ کسی کو ہاں ہاں بھگوان سمجھ کر، اللہ سمجھ کر اس کے سامنے اچھا اس کو پکار رہے ہیں تو یہ حرام ہے، یہ کفر ہے. اگر اس کو اللہ نہیں سمجھتے، اچھا دیکھیں جی دعا کا جی کیا مطلب پکارنا، آپ کسی کو پکار رہے ہیں اللہ سمجھ کر، یہ کفر ہے. اس کو خدا سمجھ کر پکار رہے ہیں، چاہے مدد مانگے یا نہ مانگے، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے. یہ جو آپ بلائیں نا بھی، یہی کہ آپ نے میں نے اعتقاد کیا کہ یہ کاغذ یا یہ مجسمہ یا یہ بت یہ اللہ ہے، یہ اللہ کا شریک ہے، تو یہ میں نے جب اعتقاد کیا، اب میں اس کو پکاروں یا نہ پکاروں، میں اس کو دعوت دعا کروں تو نہ کروں، مدد مانگوں، میں کافر ہو گیا بھائی. ٹھیک ہے نا. تو اصل بات یہ ہے، اب اگر میرا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ چیز وہ ہے، کافر ہے. مثلا یہاں پہ ایک روباٹ ہے، ٹھیک ہے نا، روباٹ کو میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی روباٹ چائے بنا دے، وہ مجسمہ ہے نا، روباٹ ایک انسان کی شکل کا ہوتا ہے، وہ جا کے چائے بنا لیتا ہے، یا چائے نہیں بناتا، وہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے غیر اللہ سے مدد مانگی میں نے ایک مجسمے سے مدد مانگی، میں کافر ہو گیا. نہیں بھائی، کفر کیا ہے؟ کفر یہ ہے کہ آپ مشرک بنیں. مدد مانگنا یہ نہ حدیث ہے نہ قرآن کی آیت. اب کل میری گفتگو ہوئی ہے نا، گزرے والے کل، وہاں پہ ایک مولوی صاحب آئے تھے، خلیل احمد صاحب، اس سے اسی بات پہ شاید 1 گھنٹہ بات ہوئی ہے. ان سے ایک دفعہ پہلے بھی اسی موضوع پہ بات ہوئی تھی. تو آپ دیکھیں یہ جو وہابی، یہ سب یہ فتنہ ابن تیمیہ کا ہے. ابن تیمیہ کے علاوہ کوئی نہیں کہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا کفر ہے، صرف ابن تیمیہ یہ کہتا ہے. اس نے پوری امت کی تکفیر کی اسی مسئلے پر. اوکے، تو آپ اس کو دیکھ لیں، میرا جو پروگرام ہے کل والا اس کو دیکھ لیں، اس میں بہت سارا مواد آپ کو مل جائے گا. اچھا جی ٹھیک ہے. اگر جی آپ نے وہ وہابی کا نام لیا نا، تو میرے سے ذہن میں ایک اور سوال ہے کہ کیا نبی پاک نور ہے یا بشر ہے؟ کیونکہ وہ جو کہتے ہیں وہابی کہتے ہیں کہ وہ بشر ہے، لیکن ہم بھی اور مطلب میں نے آپ کا بھی سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ نور ہے. تو اس بات پر آپ مجھے تھوڑا سا اضافہ مزید ان کے انسان ہونے میں کوئی شک تو نہیں ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، لیکن دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اس بدن میں آ جائیں. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نور کو اپنے نور سے خلق کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو آدم علیہ السلام کے صلب میں رکھا ہے. پھر وہ ارحام سے اور اسلاب سے اپنے ماں باپ، ان کے جتنے ماں باپ ہیں آدم علیہ السلام تک، ابا اجداد تک، وہ سب مومن اولیاء اللہ تھے. منتقل ہو کر وہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کے صلب سے اور حضرت آمنہ علیہ السلام کے بطن مبارک سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بشر بنایا، انسان بنایا اور بھیجا. وہ سوتے تھے، وہ کھانا کھاتے تھے، وہ چلتے تھے، وہ پھرتے تھے، وہ گفتگو کرتے تھے، وہ ہنستے تھے، وہ روتے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ بیمار ہو جاتے تھے، وہ زخمی ہو جاتے تھے، وہ بشر تھے. لیکن وہ یہ جو ان کا روح جو ہے وہ اللہ کا نور ہے. ہاں، اللہ یہ جو انسان کا جو روح ہے، انسان کا جو روح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نور ہے، جو روح ہے وہ تو روح تو نہ مرد ہوتی نہ زن عورت ہوتی ہے نا، وہ اللہ کا نور ہے. اور ان کا جو نور کی جو خلقت ہے وہ آدم علیہ السلام سے پہلے ہے، بشر سے پہلے ہے، اس سے پہلے ہے. اور ان کی بدن بعد میں تخلیق ہوئی ہے. ان کا اصل جو روح ہے، جو نفس شریف ہے، وہ نور ہے. لیکن ان کے بدن جو ہے، وہ بدن بھی ہے، اس سے معمولی بدن نہیں ہے، بہت ہی نورانی بدن ہے. جو بدن پاک ہے، رسول ہمارا اور آپ جیسا نہیں ہے، ہم تو اور آپ ناپاک ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علیین کے طینت سے بنایا، ان کی مٹی، خاص مٹی سے اللہ نے بنایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کیا وہ انسان تھے؟ جی ہاں، بالکل انسان تھے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں آدم کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں حضرت عبداللہ علیہ السلام کا بیٹا ہوں. وہ بالکل قریشی تھے، عربی تھے، ہاشمی تھے، مکی تھے. بالکل جی سر. اچھا آغا جی، میرا تھوڑا سا وہ ہم ایک ٹاپک پر بات کریں باغی فدق کا تھا کہ جب یہ